خیراتی اداروں سے ہماری مراد وہ ادارے ہیں جو خیرات اور زکوٰۃ پر چلتے ہیں۔ ہر سال ہمارے ملک میں اربوں روپے کی زکوٰۃ و خیرات جمع ہوتی ہے اور وہ مختلف انداز سے مختلف ادارے خرچ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں رہنمائی کی ضرورت تو ہمیشہ سے رہی ہے، لیکن اب چونکہ سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ بھی لاگو ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فورن فنڈنگ کیس کا بھی سپریم کورٹ میں جو معاملہ آیا ہے، اس کے نتیجے میں رہنمائی کی اور احتیاط کی مزید ضرورت ہے۔ رمضان کریم بہت قریب ہے اور لوگ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس سے پہلے بھی نکالتے ہیں لیکن رمضان میں کثرت کے ساتھ نکالی جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے جب آپ اپنے خیراتی ادارے چلا رہے ہیں تو اس کے لیے واضح مقاصد کا تعین کریں اور موجودہ طلباء و طالبات کا اندازہ لگائیں، آئندہ کتنے طلباء و طالبات آپ کے ساتھ شامل ہوں گے، ان پہ پوری لاگت کتنی آئے گی، یعنی جگہ کا کرایہ کتنا ہوگا، اساتذہ کی تنخواہیں کتنی ہوں گی، یوٹیلیٹیز اور بلز کتنے آئیں گے، گاڑیوں کے اخراجات کتنے ہوں گے، یونیفارم، کتابیں، اور اگر رہائشی ہے تو کھانے پینے کے اخراجات کتنے ہوں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کوشش کریں کہ جو عطیہ دہندگان ہیں یعنی ڈونرز ہیں ان سے رابطہ رکھنا ہے آپ کو، اور ان کی جو ہے بنیاد کو سمجھیں اور اس بنیاد کے مطابق جو ہے مہمات کو نشانہ بنائیں۔ کچھ ڈونرز ایسے ہوتے ہیں جو لاکھوں میں بات کرتے ہیں اور کچھ ڈونرز ایسے ہیں جو 100-200 روپے کی بات کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ کا معاملہ کن ڈونرز کے ساتھ ہے۔ اپنے عطیہ دہندگان کو ماضی کے رویے، دلچسپی اور آبادیاتی اعداد و شمار کی بنیاد پر تقسیم کریں، یعنی ڈیموگرافک، تاکہ آپ کی رسائی کو بہتر بنایا جا سکے۔ صحیح پلیٹ فارم کا انتخاب کریں، آن لائن فنڈ ریزنگ، براہ راست میل، تقریبات اور ہم مرتبہ سے ہم مرتبہ یعنی پیئر ٹو پیئر جیسے اختیارات پر غور کرتے ہوئے ان پلیٹ فارمز کو فیصلہ کریں اور اس کے تحت فنڈ جمع کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، ہمارے ہاں عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ ڈونرز اپنا نام ظاہر کرنا نہیں چاہتے، اس لیے کہ ایک تو ممکن ہے تقویٰ کا معاملہ ہو اور دوسرا ٹیکس کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں جو ہے آپ کو ڈونرز کے نام نہیں ریکارڈ کروانے پڑتے یا مجبوراً آپ نہیں کرتے، لیکن جو کچھ بھی آپ کے پاس جن ڈونرز کا نام ہے اس کی حفاظت آپ کے لیے بہت ضروری ہے اور یہ حساس معلومات میں شمار ہوتے ہیں، اور اس کی رسائی جو ہے وہ آسان نہیں ہونی چاہیے، کنٹرول میں رہنی چاہیے اور اہلکاروں تک محدود ہونی چاہیے، اور ان دستاویزات کو کون دیکھ سکتا ہے وہ بھی سسٹم کا حصہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ٹریکنگ اور گوشوارے یعنی مہم کے لیے آپ جو رسیدیں بناتے ہیں، رسید بکس بناتے ہیں، تو رسید بک 50 کی بنائیں گے، 25 کی بنائیں گے یا 100 کی بنائیں گے، تو جتنی رسید بکس بنائیں ان کا سیریل نمبر ہونا چاہیے۔ پرفوریٹڈ ہے یعنی آمنے سامنے ہے، یا کاربنائزڈ ہے یعنی اوپر نیچے ہے، ان دونوں صورتوں کے اندر آپ کو کنٹرول کی بہت ضرورت ہے۔ جتنی رسیدیں چھپائی گئی ہیں ان کی تعداد آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ جن افراد کو رسید بکس دی ہیں ان کا ریکارڈ رکھیں، جب رقم جمع ہو تو پھر مرکزی طور پر ایک جگہ رقم جمع کرانے کا اہتمام کریں۔ اس بات کی احتیاط کریں کہ لوگ جتنی رقم جمع کرتے ہیں وہ پوری کی پوری یہاں پر دے دیں اور اپنے سفری اخراجات الگ سے آپ سے کلیم کریں، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بینک میں براہ راست جمع کریں اور گوشوارے کی تصویر کھینچ کر آپ کو واٹس ایپ کر دیں۔ تمام جاری شدہ رسیدوں کے گوشوارے بنائیں اور جمع شدہ رقم سے مطابقت چیک کریں، یعنی ریکنسیلیشن بنائیں کہ گوشواروں کے مطابق یہ رقم آئی ہے اور بینک میں اتنی رقم آئی ہے، تاکہ اگر کوئی گیپ ہو تو اس کا اندازہ ہو سکے کہ وہ گیپ کیوں آ رہا ہے اور کیوں آ رہا ہے، اس کو کس طریقے سے روکا جائے۔ دیکھیں، احتیاطی تدابیر میں ڈیٹا پروٹیکشن بہت اہم ہے۔ معلومات آپ کسی کو شیئر نہیں کریں گے کہ کس سے کتنی رقم ملی۔ ہمارے ملک میں جو ہے لوگ ایک دوسرے کو بہت آسانی کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ یا ان صاحب نے ہمیں اتنی رقم دی ہے، آپ بھی فون کریں اور کر لیں، لیکن یہ بتائیے گا نہیں کہ کس نے آپ کو بتایا۔ اس طریقے سے لوگ کرتے ہیں۔ یہ احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے، لوگوں کی انفارمیشن اور معلومات آپ کے لیے امانت ہیں۔ پھر اسی انداز سے فنڈ کلیکشن کے اندر دھوکہ دہی کے امکانات بہت ہوتے ہیں کہ بھئی ہم آ رہے تھے اور سفر میں ہمیں لوٹ لیا گیا، اور ظاہر ہے آپ اگر پہلے بینک میں جمع کرا دیتے تو ایسی صورتحال نہیں ہوتی۔ اسی انداز سے بہت ساری رقومات جو ہیں
وہ خود بوت ہو سکتی ہیں. اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے اور کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. کوشش کریں کہ 3 رسیدیں ایشو ہوں، ایک آپ کے پاس ہو، ایک جو ہے ڈونر کے پاس ہو، اور ایک ڈونر کو اضافی دی جائے کہ آپ اسے براہ راست پوسٹ کر دیں ہمارے ادارے کو، تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ آپ سے ہم نے کتنی رقم وصول کی ہے. تو یہ ایک کنٹرول کی ٹیکنیک ہے. اس سے جو ہے جو پلفریج ہوتی ہے اور جو امانت میں خیانت ہونے کے امکانات ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ مشکوک سرگرمیوں کو پہچاننے اور اطلاع دینے پر عملے اور رضاکاروں کو تربیت دیں، اس لیے کہ جہاں محاسبہ نہیں ہوگا وہاں چوری کے امکانات بڑھ جائیں گے. تو اداروں کے اندر یہ نظام کی ضرورت ہے کہ وہ اس انداز سے کام کریں. احتیاطی تدابیر کا اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ کسی بھی قانونی نقصانات سے بچنے کے لیے اپنے دائرہ اختیار میں خیراتی فنڈ ریزنگ سے متعلق قانونی تقاضوں اور تبدیلیوں کے بارے میں باخبر رہیں. جیسے حال میں سپریم کورٹ کی فارن فنڈنگ کیس کا آیا ہے کہ $5,000 سے زیادہ جو رقم آئے گی اس کو حکومت کو اطلاع دینی ہوگی. ملک سے باہر اگر فنڈ کلیکٹ کرتے ہیں تو لوگوں کے سامنے فنڈ کلیکٹ کریں اور ایک ایسے ڈاکومنٹ بنائیں لوگوں کہ اتنی رقم جمع ہوئی ہے، اور حاضرین سے دستخط کروا کر اپنے پاس رکھیں. اسی انداز سے ڈومیسٹک یعنی لوکل یا مقامی طور سے بھی جو رقم جمع ہوتی ہے وہ لوگوں کے سامنے جو ہے کاؤنٹنگ کر کے وہ رکھیں اور اس کی پھر ایک اجتماعی رسید بنا لیں. یہ وہ احتیاطی تدابیر ہیں جو آپ کے اعتماد کو بحال کریں گی. فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے آپ جو ہیں مختلف ذرائع تلاش کرنے کی کوشش کریں. کئی اداروں نے اب اپنے طور سے اپنے مدارس کے اندر اور اپنے اداروں کے گرد جو ہے وہ ایسے باغات بھی بنا لیے ہیں جن کے پھل بھی بیچتے ہیں. اسی انداز سے کوئی نہ کوئی طریقہ کار اختیار کریں کہ کل خدا نخواستہ فنڈنگ پہ کوئی پابندی آتی ہے تو آپ اپنے ادارے کو جاری رکھ سکیں اور اس کی فنڈنگ کی فراہمی ہو سکے. آپ کوشش اس بات کی کریں کہ فی کس آمدنی کا، فی کس اخراجات کا تعین کریں اور لوگوں سے کو قائل کریں کہ آپ اتنے بچوں کی کفالت کر لیں، اور جو آپ کے ادارے میں کامیابی ملی ہے لوگوں کو اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. اسی انداز سے ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھائیں، اپنی مہمات کو ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے وسعت دینے کی کوشش کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ رقم جمع ہو سکے. جس انداز سے احتیاطی تدابیر ہم نے کی ہے کہ گھر کو رات کو بند کرتے ہیں، دروازے کو پھر کنڈی لگاتے ہیں، چراغ کو بجھاتے ہیں، تیل اور دوسری اشیاء کے اوپر کپڑا لگا دیتے ہیں، رات کو سوتے ہیں اور مچھر آتے ہیں تو مچھردانی لگاتے ہیں، اسی انداز سے ہم لوگوں کی امانتوں کو جمع کرتے ہیں. اس کے لیے ہمیں اندرونی حفاظتی سسٹم کی ضرورت ہے، یعنی انٹرنل کنٹرول کی سسٹم کی ضرورت ہے. مالی نگرانی، فنڈز کو ذمہ داری کے ساتھ سنبھالنے کے لیے مضبوط اندرونی کنٹرول کو نافذ کریں. اس میں فرائض کی علیحدگی، باقاعدہ مالیاتی رپورٹنگ اور آزادانہ جائزے کو شامل کریں. پھر اپنی کارکردگی کو پرفارمنس کی میٹرکس بنائیں، لوگوں کو ڈونرز کو بتائیں کہ آپ کے فنڈ کا اس طریقے سے استعمال ہوا اور کیا کیا چیزیں ہوئیں. پھر آپ دی ویلیو آف دی منی دیکھیں کہ آپ نے جو ہے جو پیسے اخراجات کیے ہوئے ہیں اس کی ویلیو آپ کو ملی ہے یا نہیں ملی، اور پھر اس پورے پروسیس کے اندر مسلسل بہتری کی کوشش کریں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں تاکہ لوگوں کا اعتماد بڑھتا رہے. ایماندار رہیں، ایمانداری کریں اور ایمانداری نظر بھی آئے. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہر مسجد اور مدرسے سے وابستہ افراد میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اکاؤنٹنگ پروفیشن سے ہیں، جن کو بجٹ بنانا آتا ہے، بجٹ بنانے کی ترکیبیں آتی ہیں، بجٹ پہ کنٹرول بھی آتا ہے. ہر فرد جو ہے اس بات کی کوشش کرے کہ اپنے مسجد، مدرسے یا خیراتی ادارے سے متعلق جو بھی فرد اکاؤنٹنٹ ہو اس سے اپنے افراد کی تربیت کرے. حقیقت پسندانہ بجٹ بنایا جائے، ہنگامی بجٹ کو شامل کیا جائے، اخراجات کی نگرانی کی جائے کہ کوئی غیر ضروری اخراجات تو نہیں ہو رہے. انگریزی کا اباؤ یاد رکھیں، ABOVE، کہ کیا جو اخراجات ہو رہے ہیں وہ اتھارٹی کے ساتھ ہو رہے ہیں، وہ اپروول کے ساتھ ہو رہے ہیں. بی یعنی بینیفٹ، کیا ادارے کو اس کا بینیفٹ ہو رہا ہے. او یعنی اونرشپ مل رہی ہے یا نہیں مل رہی اس کی. وی یعنی ویلیو ہے یا نہیں ہے. اور ای اس کا کوئی ایویڈنس ہے یا یہ پیسے ہوا میں اڑ گئے ہیں.
تو یہ صورتحال بہت ضروری ہے، اور لاگت جو بھی ہوئی ہے اس کا باقاعدہ اور خاطر خواہ فائدہ ملا ہے یا نہیں ملا۔ آج ہم نے ان 6 عنوانات پر گفتگو کی ہے: فنڈ اکٹھا کرنے کی مہم کی منصوبہ عمل، دستاویزات پہ کنٹرول، احتیاطی تدابیر اور رسک مینجمنٹ، فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے اسٹریٹجک منصوبہ بندی یعنی حکمت عملی کے ساتھ، اندرونی حفاظتی سسٹم، بجٹ سے متعلق معلومات، خیراتی اداروں سے وابستہ افراد کے لیے مؤثر تنظیم اور فنڈ اکٹھا کرنے کی مہموں کی منصوبہ بندی ان کے اہداف کے حصول میں اہم ہے۔ ان رہنما خطوط پر عمل کرتے ہوئے اسٹریٹجک منصوبہ بندی، محفوظ دستاویزات کا کنٹرول، سخت احتیاطی تدابیر، مضبوط اندرونی کنٹرول اور محتاط بجٹ کے انتظام پر توجہ مرکوز کر کے خیراتی ادارے بامعنی اثر ڈالنے کی اپنی صلاحیت کو بڑھا سکتے ہیں۔ پورے عمل میں اسٹیک ہولڈرز یعنی ذمہ داران کے ساتھ شفاف اور اخلاقی طور سے مشغول ہونے سے اعتماد کو فروغ ملے گا اور کامیاب مہمات کے امکانات میں اضافہ ہوگا۔ آج کی گفتگو محدود تھی آمدنی کی تکمیل کے حوالے سے، مزید چیزیں تیار ہو رہی ہیں اور آپ کو انشاءاللہ ہم شیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ آج ہمارے ساتھ شریک ہوئے، گفتگو طویل ہو گئی لیکن اہم تھی۔ آپ کوشش اس بات کی کریں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو کارآمد لگی ہے تو اپنے متعلقہ ساتھیوں کو، اداروں کو، خیراتی اداروں کو، علماء کو اسے شیئر کریں، اور یوٹیوب پر بشیر جمعہ لکھ کر چینل پہ مزید ویڈیوز تلاش کریں، اور دوسری ویڈیوز تیار بھی ہو رہی ہیں خاص کر خیراتی اداروں کے لیے، انشاءاللہ رمضان سے پہلے وہ آ جائیں گے۔ امیزون پہ کتابیں بھی موجود ہیں، اور آپ اس بات کی بھی کوشش کریں کہ اپنے ادارے میں اس ویڈیو کو ایک وائڈ اسکرین پہ چلا کر دیکھیں اور پھر بیچ میں روک روک کر اس پہ گفتگو کریں اور اپنے طور سے اپنے افراد کی تربیت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ویسے اجتماعی طور سے جو ہے خیراتی اداروں کو اب مزید تربیت کی ضرورت ہے تاکہ یہ جو چیزیں آنے والی ہیں مستقبل کے اندر اس پہ اپنے آپ کو محفوظ رکھا جائے، کوئی ہم پر الزام نہ لگا لے، کوئی ہماری معمولی سی چیز کو پکڑ کے اس کو جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمیں بدنام کرنے کی کوشش نہ کرے۔ تو اس کے لیے بہت اہم ہے کہ آپ اس چیز پہ توجہ دیں، اور اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔